حدیث نمبر 1081۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 اور 2 سے زائد ایک جماعت ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1082۔ بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خواتین تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مسجد کے ثواب سے محروم نہ رکھو۔ یہ سن کر بلال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو ہم انہیں روکیں گے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1083۔ سالم رحمۃ اللہ کی اپنے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بلال رحمۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اسے بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ اس طرح برا بھلا کہتے ہوئے میں نے انہیں کبھی نہیں سنا، اور انہوں نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، جبکہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1084۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے اہل خانہ کو مسجد جانے سے نہ روکے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے نے کہا، ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اس سے کلام نہیں کیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب صفحے برابر کرنے کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1085۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کیا کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں۔ پھر ایک روز آپ تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ آپ تکبیر کہتے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، صفیں برابر کیا کرو، ورنہ اللہ تمہارے اندر اختلاف پیدا فرما دے گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1086۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، صفیں درست رکھو اور باہم مل کر کھڑے ہوا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں مکمل کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ رواہ البخاری اور رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1087۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر کرو، بے شک صفوں کا برابر کرنا نماز قائم کرنے سے ہے۔ بخاری مسلم۔ البتہ صحیح مسلم میں نماز مکمل کرنے سے ہے کہ الفاظ ہیں، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1088۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہماری کندھوں پر رکھتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور تم میں سے صاحب عقل و دانش حضرات میرے قریب کھڑے ہوا کریں، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور تم آج سخت اختلاف کا شکار ہو۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1089۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے صاحب عقل و دانش حضرات میرے قریب کھڑے ہوا کرے، پھر جو ان سے قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا اور بازاروں کے شور مسائل سے بچو، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1090۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا پہلے سب سے پیچھے ہٹنا ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا آگے بڑھو، میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں۔ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں پیچھے کر دے گا، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1091۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ہمیں مختلف حلقوں میں دیکھ کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں متفرق دیکھ رہا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا تم ویسے صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفے بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے صفے مکمل کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1092۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں سے پہلی صف بہترین صف ہے اور ان کی آخری صف کمتر ہے، جبکہ عورتوں کی آخری صف ان کی بہترین صف ہے اور ان کی پہلی صف بدتر ہے، رواہ مسلم۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1093۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو خوب ملاؤ اور انہیں باہم قریب بناؤ، گردنوں کو برابر و مقابل رکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچے کی طرح صفوں کے شگاف میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1094۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو اس کے بعد ہے، پھر جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1095۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو پہلے صفوں کو ملاتے ہیں، اللہ کو وہ قدم انتہائی محبوب ہے جو صف میں ملنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1096۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1097۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر فرماتے، جب ہم برابر ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1098۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں جانب فرماتے برابر ہو جاؤ صفیں درست کرو، اور اپنی بائیں جانب بھی فرماتے برابر ہو جاؤ صفیں درست کرو، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1099۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کندھے نرم رکھنے والا شخص تم میں سب سے بہتر ہے، اس کی سند حسن ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1100۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
میں اپنی پشت سے تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1101۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول دوسری پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول دوسری پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول دوسری پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر کرو، کندھے برابر رکھو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور شگاف بند کرو، کیونکہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہارے درمیان شگاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1102۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں قائم کرو، کندھے برابر رکھو، شگاف بند کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے شگاف خالی جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے ملائے گا، اور جو اسے قطع کرے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے قطع کر دے گا۔ ابو داؤد اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے من وصل صفن سے آخر تک ان سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1103۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو وسط میں جگہ دو اور شگاف بند کرو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1104۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ پہلے صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ انہیں جہنم میں سب سے آخری طبقے میں ڈال دے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1105۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ باب نماز میں کھڑے ہونے کی جگہ کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1106۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی ان کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت کے پیچھے سے مجھے بازو سے پکڑ کر اسی طرح اپنی پشت کے پیچھے سے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1107۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھیر کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر جبار بن سخر آئے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے ہاتھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا حتیٰ کہ آپ نے ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1108۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور ایک یتیم نے ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا، ام انس جو انس کی ماں تھی، نے ہمارے پیچھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1109۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میری والدہ یا میری خالہ کو نماز پڑھائی۔ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب اور عورت کو اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ رواہ مسلم۔
حدیث نمبر 1110 ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو آپ رکوع فرما رہے تھے۔ انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، پھر چل کر صف تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری حرص میں اضافہ فرمائے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ رواہ البخاری۔ فصل ثانی حدیث نمبر 1111 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب ہم 3 ہوں تو ہم میں سے ایک ہماری امامت کرائے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1112 عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مدائن میں لوگوں کی امامت کرائی تو وہ چبوترے پر کھڑے ہوئے جبکہ لوگ ان سے نیچے کھڑے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر انہیں ہاتھوں سے پکڑ لیا تو عمار رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے حتیٰ کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نیچے اتار دیا۔ جب عمار رضی اللہ عنہ نے نماز سے فارغ ہوئے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب آدمی لوگوں کی امامت کرائے تو وہ ان سے بلند جگہ پر کھڑا نہ ہو، یا آپ نے اس طرح کی بات فرمائی تو عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے تو میں آپ کے پکڑنے پر آپ کے پیچھے چل دیا تھا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1113 سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا ممبر کس چیز سے بنا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا گابہ کے جاؤ سے بنا ہوا تھا اور فلاں عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب اسے بنا کر رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قرات کی، رکوع کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر الٹے پاؤں واپس آئے اور زمین پر سجدہ کیا، پھر ممبر پر تشریف لائے، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر الٹے پاؤں واپس آئے حتیٰ کہ زمین پر سجدہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے اور اس روایت کے آخر میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا لوگو میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور تم میری نماز سیکھ لو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1114 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ میں نماز پڑھی جبکہ لوگ حجرے کے باہر سے آپ کی اقتداء کر رہے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1115 ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور مردوں نے سب بنائے اور ان کے پیچھے بچوں نے سب بنائی، پھر آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس طرح نماز ہے۔ عبدالعالی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی نماز اس طرح ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1116 قیس بن عباد بیان کرتے ہیں اس اسناد میں کہ میں مسجد میں پہلے صف میں تھا، کسی آدمی نے مجھے زور سے پیچھے سے کھینچا، وہ مجھے وہاں سے ہٹا کر خود وہاں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی قسم مجھے اپنی نماز کے بارے میں کچھ یاد نہ رہا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا نوجوان اللہ تمہیں کسی تکلیف سے دوچار نہ کرے، بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے کہ امام کے پاس کھڑے ہوں۔ پھر انہوں نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر فرمایا
اہل عقد ہلاک ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے ان پر کوئی افسوس نہیں، لیکن مجھے افسوس تو ان پر ہے جنہوں نے گمراہ کیا۔ میں نے کہا ابو یعقوب اہل عقد سے کون مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا حکمران۔ اس کی سند صحیح ہے۔